مجھے کونی لگ گئی، ان کی مثال کے طور یہ آئے اور میں نے ان کو جھاڑ دیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ میرے بالوں کی سفیدی، میرا بڑھاپا دیکھ کر مجھے بولیں گے کچھ نہیں، لیکن دل تو دکھے گا نا۔ تو اب ان کی کونی لگی، اس کا ان کو گناہ نہیں ہے، جبکہ بلا قصد لگی، بیچاروں کی توجہ ہی نہیں تھی، وہ لگ گئی، لگ جاتا ہے، بھیڑ بھاڑ میں تو ہوتا ہی سر۔ طواف میں تو پتہ نہیں کتنی لڑائیاں کرتے ہوں گے، طواف میں تو ایک سے ایک چوٹیں آتی ہیں، یوں لگتا ہے تو کوئی پستا ہے تو کوئی پستا ہے، ادھر بھی چیختے ہوتے ہیں، چیخنے والے۔ میں نے جو جھاڑ دیا ان کو، اب مجھ پر جتنا جھاڑا، جتنوں کے سامنے جھاڑا، جو جو الفاظ بولے، ان کے حساب سے وہ احکام مرتب ہوں گے، اور ایک لسٹ تیار ہو سکتی ہے کہ ہو جائے کہ جو میں نے بڑبڑ کیا نا تھوڑی دیر کے لیے، ایک لسٹ بنے گی کہ اتنی گالی دی، اتنے الفاظ توہین کے بولے، اتنے الفاظ سے ان کو میں نے ڈی گریڈ کیا، یہ الفاظ مجھے عوام کے سامنے نہیں بولنے تھے، جو بول دیے تو ان سب کے سامنے اس کی بے عزتی کی میں نے، میری اس سخت کلامی سے ان کی فلاں الفاظ سے دل آزاری بھی ہوئی۔ اب یہ پوری لسٹ بنے گی، اور مرنے کے بعد یہ لسٹ جب پیش ہوگی کہ وہ تم کو تمہارے بیٹے کی کونی لگ گئی تھی، تم سب کے سامنے برس پڑے تھے نا، تو یہ تمہارا کارنامہ، تو میں ہی کہا جاؤں گا، کیا کروں گا، کس کے دامن میں چھپوں گا؟ جب رب کی ناراضگی کے ساتھ میرے اعمال نامے کی لسٹیں میرے سامنے آئیں گی، یہ تو ایک بار کی ہے، وہ بھی ایک فرضی میں نے آپ کو ترکیب بتا۔ تو اسی طرح ہمارے جو بابا ہیں، بزرگ ہیں، ان کو بھی، جوان ہیں، ان کو بھی، سب کو یہ سوچنا ہے کہ غصہ جب آتا ہے یار، ہم تو کیا کیا بول جاتے ہیں، ہم کو ہوش نہیں رہتا، لیکن یہ لسٹیں بنیں گی پھر۔ تو اس لیے جب غصہ آئے تو ایک دم ٹائٹ قفل مدینہ لگ جائے، بولے نہیں، کیونکہ جب بڑوں پر غصہ آتا ہے تو آدمی ویسے ہی نہیں بولتا۔ اب مثال کے طور پر آپ ہیں، آپ کو کسی بزرگ کا دھکا پڑ گیا تو دیکھیں گے سفید ریش بزرگ ہیں تو اب چپ ہو جاؤ، اب غصے کا اظہار نہیں کرو گے، آپ سے چھوٹا ہے تو نکلے گا مجھے، ابے اندھا ہے میرا پاؤں کو چل دیا، اب بزرگ کو نہیں بولو گے۔ یہ ایک نفسیات ہماری ہے۔ یا وہ بزرگ نہیں ہیں، جوان، لیکن پتا چلا کہ وہ کوئی شخصیت کے مالک ہیں، آپ کے پیرزادے ہیں مثال کے طور پر، یا کوئی مطلب آپ کے امام صاحب ہیں، ان کا لگ گیا، تو بھی آپ اب ان کو اندھا ہے نہیں بولو گے، تو احترام کرو گے۔ اب یہ کہ ان کا احترام کیا، یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ گناہ سے بچ گئے، بے جا مطلب یعنی کہ بولنے کے گناہ، اگر یعنی کہ دل آزار بولتے تو گناہ ہوتا، ہر لفظ پر گناہ ہونا ضروری نہیں ہے، خالی یوں بول دیا کہ یار ذرا دیکھ کر آپ چلتے نا، تو یہ گناہ نہیں ہے۔ دل آزار انداز ہو، اور اگلے نے جبکہ بیچارے کی بھول کر ہم کو وہ پاؤں پڑ گیا، بھیڑ میں ہوتا ہے ایسا، پاؤں پڑ جاتا ہے، کونی لگ جاتی ہے، دھکا پڑ جاتا ہے، آدمی پسا جاتا ہے، یہ کس کو بولے؟ بلوا جب عام بلوا ہوتا ہے اس میں کیس بھی نہیں بنتا، تو کون کس کو بولے؟ بہت پرانا واقعہ ہے کہ اپنے جب ککری گراؤنڈ میں اجتماع ہوتا تھا، کہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا یہ واقعہ، شاید مجھے بھی بہت بعد میں پتا چلا کہ بھیڑ میں وہ باہر جب عام یعنی کہ جب دعا ہوتی ہے نا، آخری دعا، اس میں بہت مخلوق آ جاتی ہے جن کا ذہن نہیں بنا، عوام ہوتے ہیں بس، وہ دعا کے شوق میں بیچارے آ جاتے ہیں، تو وہ دعا کے شوق میں یہ عوام فٹ پاتھ پہ جمع تھی، وہ ککری گراؤنڈ کے باہر بہت عوام جمع تھی، اس میں کوئی جیب کتر آ گیا، اس نے کاٹی ہوگی کسی کی جیب، اب وہ تھا کوئی پاورفل آدمی ہوگا، اس نے اس کو دیکھ لیا، اس نے پکڑا تو اسے چور کر کے مارا ہوگا، جیب کاٹا اس نے میرے، تو دوسرا دیکھا تو اس نے بھی اپنی بے بس عمر تو سب قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنی، اس نے مارا، کس نے لات، کس نے گھونسا، وہ بندہ مر گیا بیچارہ، ہاں مر گیا، وہ مر گیا۔ یہ مجھے بہت دنوں کے بعد یہ کیس پتا چلا کہ یہ کیس وہاں پبلک میں ہوا، اس کا کیس کیا بنے گا، ایف آئی آر کس کے نام پر پھٹے گی،
کچھ پتا نہیں، بیچارے کو جان سے مار دیا، اللہ اس کی مغفرت کرے، لیکن اس نے جیب کاٹی تو یہ تو اگر یہ صحیح ہے واقعہ تو جیب کاٹنا تو گناہ ہے، لیکن اس کو مار دینے کی تو اجازت نہیں ہے جان سے، پکڑ کے مار ہی ڈالا اس کو. تو یہ عوام میں ایسا ہو جاتا ہے نہ، اس کا ہم پر دعوت اسلامی پر بھی بلیم پولیس بھی نہیں ڈالے گی، تو عوام جو باہر دعا میں اکٹھے ہوتے ہیں وہ کون کون ہوں گے اللہ بہتر جانے، ہم کو بھی نہیں پتا کون تھے کیا تھا، تو بعد میں پتا چلا. ایسا ہو جاتا ہے عوام میں. بعض اوقات اخباروں میں بھی آتا ہے کہ بھئی کوئی بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا تو وہ چھجے پر لوگ جمع تھے، چھجا گر گیا تو اتنے کچل کے مر گئے، یا بھیڑ میں اتنے کچل کے مر گئے، یا حج میں کچل کے لوگ شہید ہوتے ہیں. شیطان کی کنکریاں مارنے میں تو لاشوں کا ڈھیر میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے، اور لوگوں کے پاؤں تلے ہی کچلے ہوتے ہیں گر کے، لیکن کیس نہیں بنتا نا اس میں. کس پر کیس بنے، کس کا ایف آئی آر پاڑے گی گورنمنٹ، کس حاجی کو پکڑ کے بند کرے گی، اور ڈھونڈے گی بھی نہیں کہ یہ بھائی عوام میں تو ایسا ہوتا ہے. تو اس طرح عوام میں دھکا بھی لگتا ہے، کونی بھی لگتی ہے، جان بھی چلی جاتی ہے، تو اپنے کس کو پکڑیں گے یار، جان بوجھ کر ایسا آدمی کرتا نہیں ہے. تو ایسے موقع پر تو خاص کر کے غصہ کرنا واقعی بالکل ہی یعنی کہ وہ نادانی ہے، وہ لگ جاتا ہے آدمی کو. ڈونٹ وری، کوئی حرج نہیں، جانے دو اس کو. تو غصہ آ گئے تو پھر چپ، بولو کچھ نہیں، بولو گے تو پھنسو گے. اب اگر کچھ بول دیا، نکل گیا منہ سے، اور جس کو بول دیا آپ نے، اب جب غصہ اترتا تو بعض اوقات یوں احساس ہو بھی جاتا ہے، اگر نفس لوامہ اگر زندہ ہے، ملامت کرنے والا نفس، تو وہ ملامت کی کیفیت پیدا کرے گا، تو آپ اس سے معافی مانگیں. جس پر آپ نے غصہ کیا تو معافی مانگ کر اس کو راضی کر لو، یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے. تو یہ حقوق العباد سے خلاصی کا ایک صورت یہ کہ آپ معافی مانگیں، ہو سکے تو سب کے سامنے کھڑے ہو کر معافی مانگیں. تو اس سے نفس ذلیل ہوگا، اور آئندہ غصے میں جھاڑنے کی نوبت آنا کم ہو جائے گی کہ یار پھر مجھے سب کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا، کیونکہ میں نے تو اپنی ترکیب بنائی کہ مانگوں گا سب کے سامنے معافی. یہ نفس پر بہت گراں گزرتا ہے. موقع نہیں ملتا بابا، کیونکہ جس طبقے کی آپ بات کر رہے ہیں اور جس عمر میں ان سے یہ معاملات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر رش لگا ہوا ہے، ان کو دھکا لگا، اب دھکا لگا تو یہ کرتے ہیں اور وہ چارہ دیں، ارے ارے چچا کو جگہ دے دو، بابا بابا آپ نکل جاؤ، بابا آپ نکل جاؤ، بابا نکل. بابا یوں راستہ بناتے بناتے بابا بالکل چپ چاپ باہر نکل جاتا ہے. بابا کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے کو یہ جو جھاڑا ڈانٹا یا ٹوکا یا میں نے دھکا دے دیا، میرے کو دھکا مارا تو نے، یوں بابا کو نہیں پتا چلتا. بابا چپ چاپ باہر نکل جاتا ہے، لوگ چم 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 کے بابا کو باہر نکل جاتے، بلکہ آپس سے باتیں کرتے یا تم کو نہیں کرنا چاہیے، بابا تھا بیچارہ بابا تھا. اور بابا جو یہ لاشیں گرا کر گیا ہے نا، بابا کو نہیں پتا چلتا، تو بابا کس سے معافی مانگے گا؟ بابا کیا معافی. میں نے بچپن کا واقعہ میرا یار اتنا یادگار واقعہ ہے. میں چھوٹا تھا، بہت چھوٹا تھا، ہو سکتا ہے 5-6 سال کا ہوں گا میں. وہ سائیکل 3 پہیے والی وہ گھر والوں نے دلائی ہوگی مجھے، تو وہ چھوٹی سی سائیکل بھی چھوٹی سی تھی، تو وہ میں چلا رہا تھا تو کسی نے پیچھے سے پکڑی میری سائیکل. لڑکے نے محلے کے دوست ہوتے ہیں بچے، تو وہ بھی بچہ ہی تھا، وہ تھوڑا مجھ سے بڑا تھا، شرارتی بہت تھا. اس نے وہ سائیکل پیچھے سے پکڑی، میری بے بسی، اور اس نے دھکا مارا. ایک بوڑھا بیچارہ تھوڑا سا کمر بھی خم ہو گئی تھی، وہ جا رہا تھا، اس سے جا کر جان بوجھ کر میری سائیکل سمیت مجھے ٹھوک دیا. اب میں بے قصور، واللہ بے قصور، اب میں کیا کرتا، میں تو بے بس تھا، اس نے مار دی سائیکل. اب وہ بوڑھے کو لگی بیچارے کو، یہ غلط ہوا، بہت غلط ہوا، افسوس ہے، لیکن میرا قصور نہیں اس میں. اب وہ بوڑھا تو تھا، وہ جس مقصد کے لیے اس نے کیا تھا اس کے تو مزے تھے کہ وہ بوڑھا تھا، وہی ہے وہ اس کی چالو تھی جو بھی راگنی تھی وہ. اور وہ غصے میں آ کر اس نے منع کر رہا ہوں کر کے میری میں تو فدک کے بچہ تھا، اچھل کے بھاگا، میرے مجھے مار دے گا جان سے. اس چاچے نے میری سائیکل اٹھائی. سائیکل کا قصور نہیں تھا، جیسے تالا نہ کھلتا ہو تو آدمی دروازے کو گالیاں دیتے ہیں، تو یہ بیچارے دروازے کے قصور ہے. جو بند کیا اس کا وہ مطلب اس کا قصوروار یا جو بھی ایک جس نے دروازے کو گالی. تو وہ چاچے نے وہ سائیکل اٹھائی اور
میں تو بھاگ گیا تھا ڈر کے مارے. سائیکل اٹھائی اور سائیکل